اب اس کے چند نمونے اور دے رہا ہوں۔ امام بخاری علیہ رحمت، امام بخاری نے بڑی اہم چیز ہے مذہب فقہی کے حوالے سے بیان کرنا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں کتاب الاذان، صحیح بخاری، ابواب چل رہے ہیں رفع الیدین کے، کیا؟ رفع الیدین، نماز میں جو رفع یدین کرتے اس کے، باب نمبر 85 اور باب ہے الی این یرفع یدیہ۔ امام بخاری نے باب قائم کیا ہے باب نمبر 85 کتاب الاذان میں، الی این یرفع یدیہ، کہ جب نماز پڑھیں اور رفع یدین کریں تو کس جگہ تک ہاتھ اٹھائے جائیں، یہ باب قائم کیا ہے۔ یہ جو ہاتھ رفع یدین کا کرتے ہیں تو کس جگہ تک اٹھائے جائیں، یہ باب ہے امام بخاری نے قائم کیا۔ اس کی حدیث نمبر 738 بیان کر رہا ہوں، حدیث نمبر 737، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ حدیث نمبر مختلف نسخوں میں تھوڑے تھوڑے بدلتے رہتے ہیں، پرانے نسخوں میں اور تھے، نئے میں اور ہیں۔ اعداد میں نے بتایا نا آپ کو، جس طرح تعدادیں مختلف ہیں، گنتی کے طریقے مختلف ہیں، تو باب بتا دوں گا، کتاب بتا دوں گا، باب کا عنوان بتا دوں گا، تو کوئی بھی نسخہ لیں گے تو آپ پہنچ جائیں گے اس پر۔ کتاب الاذان باب نمبر 85، باب کا نام الی این یرفع یدیہ، اس کی حدیث۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں اس میں، اور وہ یہ کہ جب نماز شروع کرنے لگیں اس وقت رفع یدین، یا اسی طرح بعد میں بھی جب رفع یدین کریں رکوع میں یا جاتے یا اٹھتے ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ ہاتھ صرف ان کندھوں تک اٹھائے جائیں۔ اب یہ امام بخاری کا مذہب فقہی ثابت ہو رہا ہے۔ تراجم الابواب ہیں، باب کا ترجمہ قائم کر دیا نا کہ ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں، اس سے پڑھنے والے کا ایک ذہن بن گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں، غلطی کیا ہوئی کمزور علم رکھنے والوں کی کہ انہوں نے باب کا عنوان پڑھا، اس سے ایک ذہن بن گیا، جو حدیث اس کے نیچے پڑھی اس حدیث کو بغیر سوچے سمجھے اس عنوان باب کے مضمون میں ملا دیا۔ میں نے یہ کتاب المنہاج السوی لکھی ہے، اس کے تمام جو کام محدثانہ کیا ہے، اس میں تمام تراجم الابواب نئے قائم کیے ہیں میں نے، اصحاب الحدیث کی طرح نئے تراجم الابواب۔ آپ سمجھ جائیں گے، جب پوری گفتگو ختم ہوگی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حکمت کیا ہے۔ تو پڑھنے والے نے جو حدیث پڑھی اس کو آگے آئیں گی وہ حدیثیں جس میں آپ کو یہ بات سمجھ آئے۔ تو امام بخاری ایک ہی حدیث لائے ہیں کندھوں تک ہاتھ کھڑے کرنے کی، اور کان کی یہ جو لویں ہیں اذنین تک، کان کے برابر ہاتھ کھڑا کرنے یا انگوٹھے کو کان سے ملانے تک کی کوئی حدیث امام بخاری نے روایت نہیں کی۔ یہاں تک آپ نے یہ بات دیکھ لی۔ نمبر 1، نہ تو رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بھی نہیں لائے، اس پر میں ابھی بعد میں آتا ہوں، نکتہ سمجھیں۔ بعض لوگ آپ سے کہیں گے احناف حنفی رفع یدین نہیں کرتے، ہم پہلی بار کرتے ہیں افتتاح میں تکبیر اولیٰ، بعد میں رفع یدین نہیں کرتے۔ بعض اہل علم اور بعض احباب کہیں گے کہ آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور رفع یدین ترک کرنے یا نہ کرنے کی تو کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہے نا، اس کا ایک جواب آپ کو مل چکا، ہاں رفع یدین نہ کرنے کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، اسی طرح جیسے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی بھی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے۔ نہیں ہے تو کیا ہوا بھئی، کوئی قیامت آ گئی ہے؟ بخاری شریف میں صرف 2513 حدیثیں ہیں بس، انہوں نے ایک معیار مقرر فرمایا ہے امام بخاری نے، اور 97,500 حدیثیں جو انہیں خود صحیح یاد ہیں وہ نہیں ہیں بخاری شریف میں، تو باقی کتابوں سے دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقی کتابیں غلط لکھی گئی ہیں، یہ نکتہ سمجھا رہا ہوں۔ اب دوسری بات میں نے بتائی توقیت مسح کی، وہ بھی بخاری شریف میں نہیں ہے، ہم کرتے ہیں، تو دوسری کتابوں پر انحصار کیا نا۔ اب اسی طرح بتا رہا ہوں، رفع یدین میں کندھوں تک ہاتھ اٹھانا، بس اس کے سوا
آگے کوئی اور حدیث امام بخاری نہیں لائے. حدیث کے الفاظ ہیں حدثنا، بلکہ ترجمۃ الباب سمجھا دوں آپ کو جو میں نے، وہ کیا تھا. اوپر تھا باب نمبر 85، امام بخاری نے فرمایا باب الی این یرفع یدہ، یہ اس کا عنوان ہے، ترجمۃ الباب ہے. آگے فرمایا وقال ابو حمید فی اصحابہ رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ. اب یہ جو حدیث ہے رفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حذو منکبیہ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ اپنے کندھوں تک اٹھائے، یہ جو بیان کیا آپ نے دیکھا، اس میں امام بخاری نے کوئی سند بیان نہیں کی. قول بیان کیا ابو حمید کا بغیر سند کے، اور انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام نے ایسے کیا. یہ ترجمۃ الباب میں امام بخاری اس طرح کرتے ہیں کہ اس میں حدیث کی سند، ترجمۃ الباب میں وہ جو مواد دے دیتے ہیں وہ ان کی فقہ ہے. اب بڑی اہم چیز کہنے والا ہوں، یہاں بڑا اہم نقطہ ہے. فقہ حنفی پر جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے، اور امام اعظم پر اساتذہ اور شیوخ بیٹھے ہیں، جو سب سے بڑا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور ائمہ فقہ پر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اقوال دے دیتے ہیں، وہ مراسیل دے دیتے ہیں، صحابہ کا قول، مرسل صحابی دے دیتے ہیں، مرسل تابعی دے دیتے ہیں، وہ مقطوع روایت دے دیتے ہیں کہ فلاں نے کہا کہ حضور ایسا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور علیہ السلام ایسا فرماتے تھے، فلاں تابعی نے کہا کہ حضور کا عمل یہ تھا، فلاں صحابی نے کہا کہ حضور کا معمول یہ تھا. فقہا، ائمہ فقہ اور امام اعظم ابو حنیفہ فقط اس طرح قول نقل کر کے حضور کا بیان اور سنت بیان کر دیتے ہیں. وہ امام بخاری مسلم کی طرح پوری سند کے ساتھ حدیث روایت نہیں کرتے، لہذا ہم ان کی بات کو، بولیے، ان کی بات کو نہیں مانتے. یہ بات آپ سمجھ گئے؟ اب اس کا جواب دے رہا. یاد رکھ لیں، امام اعظم ہوں یا امام مالک ہوں یا امام شافعی ہوں یا احمد بن حنبل، جو ائمہ فقہ اور ائمہ مذہب ہیں اور مجتہد مطلق ہیں، جنہوں نے مذہب کی بنیاد رکھی، بشمول امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب وہ مسئلہ فقہ کا سمجھانا چاہتے ہیں تو یاد رکھ لیں، حکم فقہ سمجھانے کے لیے امام فقہ کو سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کی حاجت نہیں ہوتی. وہ خود معتمد ہوتا ہے، وہ ثقہ ہوتا ہے، یا وہ تابعی ہے یا تبع تابعی ہے، خود خیر القرون سے ہے، اور اپنی پوری محقق سند کے ساتھ وہ صحابی کو بیان کر رہا ہے یا تابعی کا قول بیان کر رہا ہے کہ ابن سیری نے کہا، شابی نے کہا، زہری نے کہا، فلاں نے کہا، حسن بصری نے کہا، قتادہ نے کہا، اکرمہ نے کہا. جب وہ اعتماد کے ساتھ، پوری ثقافت کے ساتھ، وثوق کے ساتھ صحابی کو، تابعی کو، تبع تابعی کو، جس سند پر انہیں علم بھی ہے، اعتماد بھی ہے، جب ان کے قول سے بیان کرتے ہیں کہ فعل رسول اللہ ہکذا او قال رسول اللہ ہکذا، یا ہکذا یفعل رسول اللہ، یا ہکذا یقول رسول اللہ، جب وہ ان کا قول روایت کرتے ہیں تو اعتماداً ان کا قول حکم مرفوع کی طرح ہوتا ہے. آپ کہیں گے کس طرح؟ اسی طرح امام بخاری نے صحیح بخاری میں اول سے آخر تک جو عمل ترجمۃ الباب میں کیا ہے وہ عمل امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا ہے. اب بات کو سمجھ گئے؟ یہ جو امام بخاری نے جو کچھ کیا ترجمۃ الباب میں، یہی ائمہ فقہ کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہی کیا ہے. امام اعظم کا ترجمۃ الباب چونکہ بیان فقہ کے لیے ہے، بیان حکم کے لیے ہے، استنباط احکام کے لیے ہے، اور اپنے فقہی مذہب کے اظہار کے لیے ہے، اس وجہ سے، اور وہ چونکہ امام بخاری کو چونکہ یہاں اعتماد ہے ابو حمید پر، اور ابو حمید کو اعتماد ہے سند پر کہ حضور نے ایسا فرمایا، لہذا امام جب اعتماداً، ثقافت کے ساتھ اعتماداً کہتا ہے بیان فقہ کے لیے،
تو وہ امام بخاری کے ترجمۃ الباب کے حکم میں داخل ہوتی ہے۔ لہذا ائمہ فقہ کے ایسے بیان وہ درجہ رکھتے ہیں جو امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا ہے، اور جہاں وہ پوری سند کے ساتھ حدیث روایت کر دیں اس کا وہ درجہ ہوتا ہے جو کتب حدیث میں اسناد حدیث کا ہے۔ تو وہ دونوں طریقے اپناتے ہیں۔ یہ ترجمۃ الباب کی وضاحت ہے۔